السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ رسول پاک کا نعرہ لگائیں، اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معادن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ مدرسہ اور اس کی ضرورت۔ ہم نے مدرسے کی طرف توجہ دینا چھوڑ دی۔ سلجوقی حکومت کا وہ دور، نظام ملک طوسی، اس کے دور میں بھی مدرسے تھے۔ اس کا ایک کام تھا مدرسہ بنانا۔ بغداد کا مشہور مدرسہ جامعہ نظامیہ، جہاں سے غوث اعظم فارغ ہوئے، یہ اسی نظام ملک طوسی کا قائم کردہ مدرسہ تھا۔ آج ہم مدرسوں کی طرف توجہ نہیں دیتے یا اسے چھوٹا سمجھتے۔ دراصل حالات اتنے بگڑ گئے ہیں کہ کمیاں دونوں طرف سے واقع ہیں، دونوں طرف سے۔ کچھ نے مدرسوں کے نام پر دین کا مذاق اڑایا اور کچھ نے ان لوگوں کو دیکھ کر سمجھا کہ سارے مدرسے ایسے ہیں۔ کچھ نے اسی کو اپنا کاروبار بنایا اور ان کچھ کو دیکھ کر کچھ یہ سمجھ بیٹھے کہ سب ایسے ہوتے ہیں۔ دونوں طرف سے کمیاں ہیں۔ ملک نظام طوسی کے دور میں بھی یہ معاملہ آیا۔ لوگ کہنے لگے کہ آپ کے مدرسے کا استحصال ہو رہا ہے، کہ آپ اتنا خرچ کرتے ہیں مدارس میں، مگر جیسا چاہیے ویسا معاملہ نہیں ہو پا رہا۔ لوگوں نے آ کر مدرسین کی شکایتیں کی، کچھ نے آ کر طلباء کی شکایتیں کی۔ نظام ملک طوسی نے کہا چلو آج جائزہ لیتے ہیں۔ بادشاہ نے بھیس بدلا، بھیس بدل کر رات کے ایک پہر میں مدرسے کا جائزہ لینے گیا۔ رات کے ایک پہر میں ساتھ میں ایک وزیر تھا جس کا اعتراض تھا کہ آپ کے مدرسے کا استحصال ہو رہا ہے، آپ جو خرچ کر رہے ہیں ہاتھ کچھ نہیں آنے والا، بچے پڑھتے نہیں۔ رات میں مدرسے میں پہنچے، کچھ لوگوں کو دیکھا، کچھ بچوں کو دیکھا جو محل آرام میں سے سوئے ہوئے ہیں، کچھ کو دیکھا کہ کچھ دیے ٹمٹما رہے ہیں اور کچھ بچے اس کے اجالے میں پڑھ رہے ہیں۔ دور ایک دیا تھا، وہاں پر گیا، جانے کے بعد میں اس سے پوچھا، بھیس بدلا ہوا تھا، نظام ملک نے پوچھا
کہ تم یہاں پڑھتے ہو؟ اس نے کہا ہاں بولیے میں پڑھتا ہوں۔ کہا پڑھ کر کیا کرو؟ اس نے جواب دیا کہ میں اس لیے پڑھ رہا ہوں، میرے والد ماجد اس شہر کے مفتی اعظم ہیں، سب سے بڑے مفتی ہیں، میں چاہتا ہوں کہ ان کے بعد میں اس منصب پر، اس پوسٹ پر میں فائز ہو جاؤں، اسی لیے میں پڑھنے آیا۔ خیر خیریت ہوئی، بات ہوئی، اس کا مقصد سنا گیا اور اس مقصد کو سن کر آگے بڑھا گیا۔ پھر دوری پر ایک دیا جل رہا تھا جس کے اجالے میں ایک بچہ پڑھ رہا تھا۔ اس بچے سے پوچھا، سلام کلام کے بعد میں اس بچے سے پوچھا گیا کہ تم یہاں پر پڑھنے آئے ہو کیوں آئے ہو؟ اس بچے نے جواب دیا کہ میں اس لیے پڑھنا چاہتا ہوں کہ میں پڑھ کر، اور کیا پڑھ رہے ہو؟ کہنے لگا کہ میں علم قضا پڑھ رہا ہوں۔ ہاں کیوں؟ کہنے لگا کہ میرے والد اس شہر کے قاضی ہیں اور میں چاہتا ہوں کہ ان کے بعد ان کے منصب پر میں فائز ہو جاؤں، اس شہر کا سب سے بڑا قاضی میں ہی بنوں۔ بات ہوئی، آگے بڑے، کوئی دکھا نہیں، دور ایک جھاڑیوں کے پاس ایک دیا جل رہا تھا۔ اس شخص کے پاس پہنچنے کے بعد اس شخص سے پوچھا، اس نوجوان سے پوچھا، پڑھ رہا تھا اس دیے کے اجالے میں، سلام کیا، اس نے وعلیکم السلام کہا خیریت؟ تو اس نے نظام ملک کو جواب دیا کہ میں یہاں پر آپ سے بات چیت کرنے کے لیے نہیں، میں پڑھنے کے لیے آیا ہوں، لہٰذا میرا وقت جو ہے ضائع نہ کریں، اب آپ اپنا کام بولے ہو چلے، کیا چاہتے ہیں؟ بچے سے پوچھا گیا کیا چاہتے ہیں؟ اس بچے نے جب بچے کا جواب سن کر وہ سب بولے، ملک نظام نے کہا کہ بیٹا کچھ باتیں پوچھنی ہے۔ کہا میرے پاس اتنا وقت نہیں ہے، آپ اپنی باتیں جانیں۔ کہا پڑھنے آئے ہو؟ جواب دیا ہاں دیکھ تو رہے، پڑھنے تو آیا۔ کہا پڑھ کر کیا کروں گا؟ اس بچے نے جواب دیا پڑھ کر کیا کروں گا؟ جواب دیا پڑھنا اس لیے تاکہ میں علم حاصل کر کر یہ جان سکوں کہ اللہ اس کے رسول کو کیسے راضی کیا جاتا ہے، اور اس راز کو میں لوگوں میں عام کر سکوں، اس راز کو میں لوگوں میں عام کر سکوں۔ نظام ملک چوتھے فرد کے پاس نہیں پہنچا، اس شخص سے اپنے وزیر سے کہا چلو واپس آئے۔ وزیر نے پہلے بچے کے جواب میں کہا تھا یہ تو اس لیے، نظام ملک سے پوچھا گیا، وزیر نے پوچھا کہ حضور یہ تو بتائے آپ نے چوتھے شخص کی تلاش نہیں کی، فرمایا کہ کرنی بھی نہیں۔ کہا کہ پہلے شخص نے جواب دیا کہ میں مفتی بننا چاہتا ہوں، نوجوان نے، اس لیے کہ میرے والد مفتی ہے تو میں بھی اس سے دنیا کماؤں۔ دوسرے نے کہا کہ میں قاضی بننا چاہتا ہوں اس لیے کہ میرے والد قاضی ہیں اور میں بھی اس سے دنیا ہی حاصل کروں۔ تیسرے کا جواب فرماتے ہیں نظام ملک طوسی کی میرے مدرسے میں جب تک اس سوچ کا ایک بھی بچہ رہے گا میں اپنے مدرسے کو بند نہیں کروں گا۔ میرے مدرسے میں اس سوچ کا ایک بھی بچہ پڑھتا رہے گا، میں سمجھوں گا کہ میری محنت کامیاب ہو گئی۔
میں سمجھوں گا میری محنت کامیاب ہو گئی۔ زمانے نے دیکھا کہ وہ ایک بچہ جس نے کہا تھا کہ اللہ اس کے رسول کو کیسے راضی کیا جاتا ہے، اور اس علم کو حاصل کر کے میں لوگوں تک پہنچانا چاہتا ہوں، اس ایک بچے کو دنیائے سنیت حجت الاسلام امام غزالی کے نام سے یاد کیا۔ ایک بچے کو دنیائے سنیت نے حجت الاسلام امام غزالی کے نام سے یاد کیا۔ ایک بچہ، یہ ہوتا ہے مدرسہ، اور یہ ہوتا ہے اس سے فراغت حاصل کرنے والا۔ مدرسہ اس لیے قائم کیا جاتا ہے تاکہ اللہ اس کے رسول کی بارگاہ کا قرب حاصل ہو جائے، اور جب تک مدرسے میں ایک بھی بچہ ایسا پڑھتا رہا اور ایسی سوچ کا بچہ ایک بھی اس مدرسے سے فارغ ہو گیا تو سمجھ لو کہ آپ کی اتنی محنت، ہزاروں لاکھوں روپیہ آپ نے لگایا، ہزاروں بچے مدرسے سے فارغ ہوئے، مگر ایک یہ سوچ جو حجت الاسلام کی سوچ، امام غزالی کی سوچ لے کر جو بچہ نکلا ہے، سمجھ لیجئے کہ آپ کے لاکھوں روپے اس بچے کے لیے کامیابی کی دلیل ہے۔ مدرسہ کیا دیتا ہے؟ تو مدرسہ یہ دیتا ہے کہ اگر ایک سوچ بھی ایسی لے کر بچہ نکلتا ہے تو سمجھ لو کہ قوم جو پیسہ اس مدرسے پہ لگاتی ہے وہ اس پیسے کا پورا مکمل فائدہ اس ایک بچہ دیتا ہے، ایک بچہ۔ اگر آپ یہ سوچ کر لگاتے ہو کہ ایک بچہ بھی اگر ایسا نکل جائے تو سمجھ لیجئے کہ آپ کی آخرت کامیاب ہے۔ یہ سوچ کر، وہ سوچ لے کر نکلے کہ اللہ اس کے رسول کو کیسے راضی کیا جاتا ہے۔ ایک بچہ بھی اگر اس مدرسے سے جو آج قائم ہونے جا رہا ہے یا آج قائم ہو چکا، اس مدرسے سے یہ سوچ لے کر ایک بچہ بھی نکل گیا تو آپ سمجھ لینا کہ اللہ کی بارگاہ میں ہماری بخشش کا پروانہ اس بچے نے ہمیں دے دیا۔ سبحان اللہ۔ انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ عید کے بعد آج تو اس کی بنیاد ہو گئی، تو یہ سوچ کر مدرسے کو دو۔ مدرسے کیا دیتے ہیں؟ اسی مدرسے کے فارغ ایک بزرگ تھے کہ بہت بڑی یونیورسٹی نہیں تھی، ہم نے مدرسوں کو سمجھایا کہ بہت بڑی عمارت ہو جائے اور اس پر لاکھوں کروڑوں روپیہ خرچ کرے، اس کے بعد میں عالی شان کھانا ہو، اور پھر اس سے فارغ ہونے والا بچہ ہی حافظ یا قاری یا عالم دین، اسی کو ہم مانیں گے۔ اس دور میں بچوں پر یعنی دیواروں پر محنتیں نہیں کی جاتی تھی، در و دیوار کو رنگنے کے لیے محنتیں نہیں کی جاتی تھی، بلکہ دل کو رنگنے کے لیے محنت۔ سبحان اللہ۔ ایک مدرسہ مولا کائنات کا تھا جس سے فارغ ہوئے حضرت حسن بصری، ان کا روحانی ایک مدرسہ چلا حسن بصری کا۔ اس مدرسے سے ایک بچہ فارغ ہوا جس کو دنیا سنیت نے خواجہ حبیب اجمی کے نام سے یاد کیا۔ حبیب اجمی کیا کرتے تھے؟ فارغ ہوئے، فارغ ہونے کے بعد میں یہ حبیب اجمی کون ہے پتہ ہے؟ سلسلہ چشت اہل بہشت سرکار غریب نواز رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ، جن کا آپ گن گاتے ہیں اور جن کا صدقہ ہندوستان میں ہم سب کھاتے ہیں، اس غریب نواز کے مرشدوں میں حضرت خواجہ حبیب اجمی ہے۔ سبحان اللہ۔ مرشدوں میں مولا کائنات اور خواجہ حبیب اجمی کے درمیان صرف ایک کڑی ہے، وہ حسن بصری ہے۔ ایک کڑی خواجہ حبیب اجمی نے حسن بصری کے مدرسے سے فراغت حاصل کی تو فراغت حاصل کر کے کیا سیکھا؟ بولنا
صرف ایک بات سیکھی انہوں نے، اللہ اللہ اللہ، سبحان اللہ، ایک بات سیکھی۔ بایزید بستامی کی بارگاہ میں، بایزید بستامی کا بھی ایک مدرسہ تھا، ان کی بارگاہ میں ایک شخص 20 سال تک آتا ہے، 20 سال خدمت کرتا تھا، صبح آتا شام آتا، 2 وقت، دن میں 2 وقت حضرت کی خدمت کرتا۔ جب بھی آتا بایزید بستامی کہتے تو کون؟ اب آپ سوچو 20 سال کوئی آپ کے پاس آئے ہیں اور صبح شام آئے اور آپ پھر اس کو کہو کہ تو کون، تو یا تو وہ آپ کو پاگل کہے گا یا جھنجھلاہٹ میں آپ کو چھوڑ دے گا۔ 20 سال وہ آتا رہا بایزید بستامی کی بارگاہ میں، صبح شام جب بھی آتا وہ یہی کہتے۔ بایزید بستامی کس کے مدرسے سے فارغ تھے؟ کس سے فیض حاصل کیا تھا؟ تو امام علی رضا کے مدرسے سے فارغ تھا۔ تو بایزید بستامی نے سیکھا تھا وہی ایک لفظ، اللہ اللہ اللہ، ایک لفظ بایزید نے یاد کیا، تو کون؟ 20 سال تک یہی سوال ہوتا تھا صبح شام، تو کون؟ 20 سال بعد اس نے قدم پکڑ لی اور کہا کہ حضور معاف کیجیے، مجھ سے ایسی کیا خطا ہو گئی کہ 20 سال سے آپ کی بارگاہ میں آتا ہوں اور آپ صبح شام مجھ سے پوچھتے ہیں تو کون؟ آپ مجھے بھول جاتے ہیں۔ بایزید نے جواب دیا تھا، جب سے میں نے ایک نام یاد کیا ہے اللہ، سارے ناموں کو بھول گیا، سارے ناموں کو بھول گیا، مجھے نہیں پتا کہ تو کون۔ ایسے ہی مدرسے سے فارغ ہوئے تھے خواجہ حبیب علی حسن بصری کی بارگاہ کے پروردہ تھے، صبح شام یہی کہتے تھے اللہ اللہ اللہ۔ مدرسہ کیا دیتا ہے، مدرسے سے کیا ملتا ہے، یہ سوچو۔ ہم سوچتے ہیں کہ ہمیں بہت بڑا مفتی چاہیے، بہت بڑا علامہ چاہیے، بہت بڑا عالم چاہیے، بہت بڑا حافظ چاہیے۔ ہم یہ کوئی نہیں سوچتے کہ ایک ایسا بچہ ملے جو اللہ کی بارگاہ تک ہمیں پہنچا دے۔ ایک بچہ مدرسے، ایک بچہ ہمیں ایسا ملے کہ جو ہمارے لیے رب کی رضا کا سبب بن جائے، ایک بچہ۔ تو حضرت سرکار سیدنا حبیب اجمی رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ مدرسے میں گئے، وہی دن رات اللہ اللہ کہتے تھے، وہی مدرسے سے جو سیکھے تھے۔ اس کے بعد عالم یہ ہوا، بیوی نے کہا کہ صبح شام یہی تسبیح لے کر پڑھتے ہو، گھر میں کئی دن سے فاقے ہو رہے ہیں، کئی دن سے فاقے ہو رہے ہیں، جاؤ کچھ مزدوری کرو۔ بچے جو ہے وہ بھوکے رہتے ہیں، سو رہے ہیں، مہینوں سے گھر میں چولہا نہیں جلا، سوکھا کھا کھا کر اپنے دن گزار رہے ہیں، بچوں کے پیروں میں چھالے آ گئے ہیں، پیٹ سے لگ گیا ہے، پہننے کو کپڑا میسر نہیں ہے، جاؤ جا کر مزدوری کرو۔ کہا جاؤ بچوں کی طرف رحم کرو۔ حبیب اجی اٹھے، کہا ٹھیک ہے جاتا ہوں۔ اپنا مسلح اور اپنا لوٹا اپنے جھولی میں ڈالا اور پہنچے دریا کے کنارے، لوٹے سے پانی نکالا، وضو فرمایا، مسلح بچھایا اور پھر پڑھنے لگے اللہ اللہ اللہ۔ شام ہو گئی، پھر گھر کو لوٹے۔ بیوی نے کہا مزدوری لائے؟ جواب دیا کہ مالک بڑا اچھا ہے، اس لیے مزدوری مانگتے ہوئے شرم، مالک بہت
ہے مزدوری مانگتے ہوئے شرم آتی ہے۔ بیوی نے کہا کہ گھر کیسے چلے گا اگر مزدوری نہیں مانگو گے، کل جانا اور مزدوری لے کر آنا۔ کہا ٹھیک ہے۔ پھر صبح ہوئی، صبح میں اٹھے، پھر دریا کے کنارے گئے، مصلی بچھایا، وضو کیا، مصلی بچھایا اور پھر پڑھنے لگے اللہ اللہ۔ شام تک اسی عالم میں غرق رہے۔ شام ہوئی، پھر آئے، پھر خالی ہاتھ۔ بیوی نے پوچھا کیا ہوا، سامان نہیں لائے، مزدوری نہیں لائے؟ کہا نہ۔ کیوں؟ کہا مالک اتنا کرم کرتا ہے کہ ابھی تو 2 ہی دن ہوئے، مزدوری مانگتے ہوئے شرم آتی ہے، مزدوری مانگتے ہوئے شرم آتی ہے کہ کس منہ سے مالک سے مزدوری مانگی۔ بیوی نے کہا کل کا آخری دن ہے، اگر کل تم اپنے مالک سے مزدوری نہ لائے تو یاد رکھنا میں خود آؤں گی، یا پھر تمہارا اور ہمارا کوئی تعلق نہیں۔ کل تمہیں مزدوری لانا ہے، اب میں کوئی دوسرا بہانہ نہیں سنوں۔ حبیب اجمی اٹھے، تیسرا دن، تیسرے دن اٹھے، اور اٹھنے کے بعد میں پھر صبح میں پہنچے دریا کے کنارے، وضو کیا، مصلی بچھایا اور پھر پڑھنے لگے اللہ اللہ اللہ۔ شام ہوئی، مگر آج شام کو گھر نہ گئے، یہ سوچ کر کہ بیوی پھر تقاضا کرے گی تو میں کیا پیش کروں گا۔ تیسرا دن ہے، تیسرا دن۔ مدرسہ کیا دیتا ہے یہ دیکھیں، مدرسہ کیا دیتا ہے اور مدرسے سے کیا ملتا ہے۔ ابھی حسن بصری کے مدرسے سے فارغ ہوئے تھے، تیسرا دن ہے، بیٹھے ہیں حضرت خواجہ حبیب اجمی، سوچ رہے ہیں کہ آج جاؤں گا تو بیوی پھر تقاضا کرے گی، جھگڑا کرے گی، بچے بھوکے ہوں گے، تو آج یہ کرتا ہوں کہ اب رات کا حصہ بھی گزارتا ہوں، آخری پہر میں چلے جاؤں گا تو بچے اور بیوی انتظار کر کر کے تھک کر سو گئے ہوں گے، اور صبح ان کے اٹھنے سے پہلے واپس نکل آؤں گا تاکہ وہ پھر مجھ سے تقاضا نہ کریں۔ حبیب اجمی شام کے بعد میں رات میں بھی اللہ 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 پوری لگن سے اپنے رب کو یاد کر رہے ہیں۔ رات کا آخری حصہ ہوا، مصلی اٹھایا، لوٹا اٹھایا اور اس اپنے جھولے میں ڈال کر گھر پہنچے۔ جس حبیب اجمی کے گھر میں مہینوں سے چراغ نہیں جلتا تھا، اس حبیب اجمی کے گھر میں آج دیکھ کر منظر خود حیران تھے کہ کیا معاملہ ہوا ہے کہ آج چراغ جل رہا ہے۔ بچے رات کے پہلے پہر میں سو جاتے تھے بھوک سے تڑپ تڑپ کر، آج حبیب اجمی کے بچے کھیل رہے ہیں، بیوی بھی جاگی ہے۔ اندر داخل ہوئے، پوچھا کیا ماجرا ہے۔ بیوی نے کہا کہ سرتاج آئیے، آ کر بیٹھی۔ کہا کیا ہوا، مدرسہ کیا دیتا ہے دیکھو، کیا ہوا۔ بیوی نے پوچھا کہ حضور آج تو بڑا کرم ہوا۔ کہا بات کیا ہے، میں دیکھ رہا ہوں کہ بچے بھی ابھی جاگے ہیں، گھر میں کھانے کی خوشبو آ رہی ہے اور بچے کھیل رہے ہیں، اچھے کپڑے پہنے ہیں اور دیا جل رہا ہے، تمہارے لباس تبدیل ہیں اور گھر میں اتنا کھانا ہے۔ کہا ماجرا کیا ہے۔ کہا کہ میرے سردار، آپ جب گئے واقعی آپ کہتے تھے کہ آپ کا مالک بڑا کریم ہے، آپ جب آج صبح کو گئے ہیں تو آپ کے کریم مالک نے 2 بندوں کو بھیج دیا،
2 بندوں کو بھیجا اور یہ کہا ہے 1 مہینے کا راشن جو ہے وہ ہمارے گھر میں بھیج دیا۔ 1 مہینے کا راشن ہمارے گھر میں بھیج دیا اور ساتھ میں کپڑے دیا، ساری چیزوں کے انتظامات کو پورا کیا اور کہا کہ حبیب اجمی سے کہنا دل لگا کر ہماری نوکری کرتا رہے، یہی انعام ملتا دل لگا کر یوں ہی مزدوری کرتے رہنا، یوں ہی اپنا کام کرتے رہنا، ہم مزدوری بھیج دیا کریں۔ حبیب اجمی سجدے میں گر گئے، رونے لگے اور کہا کہ مولا یقیناً تو بندے کو اس جگہ سے عطا کرتا ہے جہاں سے بندہ گمان بھی نہیں کرتا۔ مدرسہ کیا دیتا ہے؟ ایک بچہ اگر اس سوچ کا آپ نے اپنے مدرسے سے فارغ کر لیا تو سمجھ لینا کہ آپ نے اپنی آخرت کو کامیاب کیا۔ مدرسہ یہ دیتا ہے۔ مدرسوں میں دو تو اس لیے دو کہ ان سرکاروں کا صدقہ ضرور عطا ہوگا اور ایک بچہ اس فکر کا ضرور نکلے گا۔ وہ ایک بچہ اگر ایسا نکلتا ہے تو وہ ساری قوم کی فکروں کو تبدیل کر دیتا ہے۔ ہزاروں کے پیچھے مت جاؤ کہ مدرسوں نے کتنوں کو دیا اور کیا دیا، سوچو اور یہی امید کے ساتھ کہ ایک بچہ ہمارے مدرسے سے ایسا نکلے گا اور پھر اپنا مدرسہ چلاؤ ایک بچے کے پیچھے۔ یہ مدرسہ آج قائم ہونے جا رہا ہے مجدد الفسانی رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ کے نام سے۔ وہ مجدد الفسانی جنہوں نے وقت کے بادشاہ کو للکارا تھا دین کی خاطر، گوالیار کی جیل میں بند ہونا پسند کیا مگر باطل کے سامنے اپنے آپ کو جھکایا۔ مجدد الفسانی رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ کے نام سے یہ مدرسہ شروع ہونے جا رہا ہے۔ اب یہ یہاں کے لوگوں کی ذمہ داری ہے کہ اس مدرسے کو آگے پروان چڑھائیں۔ جتنے بھی سنی مدارس ہیں جو سنیت کا، دین کا، مسلک اعلیٰ حضرت کا کام کر رہے ہیں، ان سب کو اپنی حلال کمائی سے ان سب مدارس میں کوشش کرو کہ آپ جو دے سکیں ضرور دو، کہ آپ کا یہ دینا اسی سوچ کے ساتھ میں کہ وہی حبیب اجمی شاید اس مدرسے میں پیدا ہوا، وہی بایزید بستامی اس مدرسے سے فارغ ہوا، یہ سوچ کے ساتھ میں کہ ہو سکتا ہے کہ ایک بچے پر ایک پیسہ ہم نے لگایا اور اس فکر کا اگر ایک بچہ نکل گیا۔ مجھے یاد آتا ہے فخر خاندیش مولانا عبدالغنی نصیر آبادی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، مفتی عبدالرشید فتح پوری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، مفتی عبدالرشید اشرفی فتح پوری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جامعہ عربیہ کے بانی اور افغان کے ابو یوسف قبیلے سے تعلق رکھتے تھے۔ حضور امین شریعت حضرت علامہ سمدیر رضا خان رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے سسر تھے مفتی عبدالرشید فتح پوری۔ ناگپور مومن پورہ قبرستان میں آپ کا مزار ہے جہاں پہ حضور اشرف الفقہاء آرام فرما ہے، اسی قبرستان میں مفتی عبدالرشید فتح پوری بھی ہے اور فخر خاندیش مولانا عبدالغنی کے بھی اور اشرف الفقہاء کے بھی استاد ہیں، بڑے پائے کے بزرگ، بڑے متقی پرہیزگار۔ مفتی عبدالرشید فتح پوری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ
درس جب دیتے تھے بعض اوقات ایسا ہوتا تھا کہ مولانا عبدالغنی نصیر آبادی اس درس میں موجود نہیں ہوتے. جس دن مولانا عبدالغنی نہیں ہوتے تھے مفتی عبدالرشید فتح پوری اس دن پڑھاتے نہیں تھے، کہا کسی اور سے کہتے تھے کہ آپ پڑھا دیجیے. جس دن وہ ہوتے تھے اس دن پڑھا دیتے تھے. بچوں نے حضرت سے پوچھا کہ حضور کیا بات ہے کہ آپ پڑھاتے نہیں ہیں جب عبدالغنی نہیں ہوتے تھے تب، اور آپ اس دن پڑھاتے نہیں ہیں، مسئلہ کیا ہے؟ حضرت مفتی عبدالرشید فتح پوری نے جواب دیا تھا کہ پڑھاتا تو میں صرف مولانا عبدالغنی ہوں، پڑھاتا تو صرف عبدالغنی کو ہوں، اس کے تبسل سے اس کے سبب تم لوگ پڑھتے ہیں. ایک بچے کے اوپر توجہ ڈالی تھی عبدالرشید فتح پوری رحمۃ اللہ تعالیٰ نے، ایک بچے، وہ ایک بچہ خاندیش کا فخر بن گیا. سبحان اللہ، بے شک وہ فخر خاندیش بن کر چل رہا، اور آج اہل خاندیش کو ان پر فخر ہے. ہماری سرزمین پر ایک ایسا عالم دین پیدا ہوا جس نے مفتی اعظم رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ کا فیض ہمارے سرزمین کے لوگوں کو عطا کیا، مسلک اعلیٰ حضرت کو عام کیا. مدرسہ ہو اور مدرسوں میں اساتذہ کی فکر یہ ہو کہ ہمیں ایک ایسا فارغ کرنا ہے، ایک ایسا. بچے بھی جب اس میں جائیں تو دنیا کمانے کی نیت سے نہ، اور اساتذہ بھی یہ نہ سوچ بچوں کو کہیں کہ تجھے حافظ بن کے کسی مسجد میں امامت کرنی ہے، تجھے عالم بن کر خطیب بننا ہے، تجھے عالم بن کر یہ کرنا. یہ سوچ نہ اساتذہ دے نہ بچے لے کر آئے، بلکہ اساتذہ یہ سوچ دے کہ تجھے غلام بایزید ضرور بننا ہے، تجھے غلام امام غزالی ضرور بننا ہے، تجھے غلام حبیب اجمی ضرور بننا ہے. یہ سوچ لے کر آگے بڑھو. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ لوگوں کو کامیابی عطا فرمائے، اور آپ بھی یہ سوچ کر دو کہ ایک بچہ ہمارے مدرسے سے ایسا فارغ ہو گیا، تو یہ سوچ لو. اور یاد رکھنا بشیر القاری میں حضرت علامہ غلام جیلانی میرٹھی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اس حدیث کی جو شرح فرمائی ہے کہ عمل کا دار و مدار نیتوں پر ہے، تو آپ فرماتے ہیں اس حدیث کی شرح میں کہ ایک انسان نیکی کرے، نیکی کرتا ہے، یعنی ایک انسان کے پاس کافی پیسہ ہے، لاکھوں پتی ہے. فرماتے ہیں کہ ایک انسان کے پاس پیسہ کافی تھا، اس نے کوئی اچھا کام کیا، دین کی راہ میں خرچ کیا، اس کو کوئی پیسہ. ایک شخص کے پاس پیسہ نہیں تھا، ایک شخص کے پاس پیسہ نہیں تھا، مگر اس نے یہ دل میں خیال کیا کہ اللہ اگر تو مجھے نواز دے تو اس شخص نے دین کے معاملات میں جتنا خرچہ کیا ہے میں بھی اسی طرح سے خرچ کروں گا. علامہ سید غلام جیلانی میرٹھی بشیر القاری میں لکھتے ہیں کہ وہ ایک شخص جس نے پیسہ خرچہ کیا اللہ کی راہ میں اس کی رضا کے لیے، ایک شخص جس کے پاس پیسہ نہیں تھا اس نے نیت کر لی کہ اللہ اگر تو مجھے نواز دے تو میں بھی اسی طرح سے خرچہ کروں گا. فرماتے ہیں دونوں نیکی میں برابر ہے. اس کی نیکی اس کو وہاں اس کی نیت اس کو وہاں تک پہنچا. اس نیت سے کبھی نہ کبھی ایک بچہ ایسا فارغ ہوگا جو ہمارے لیے رضائے الہی کا سبب بنے. تو پھر اگر خدا نہ خواستہ
اگر ایسا نہ بھی ہوا تو آپ کے لیے آپ کا اجر جو ہے وہ آپ کو ضرور پہنچے گا رب کی بارگاہ میں۔ آپ کی یہی نیت آپ کو قیامت میں بخشنے کے لیے کافی ہے، بخشانے کے لیے یہی نیت۔ تو اچھی نیتوں کے ساتھ میں مدارس کا تعاون فرمائیں، سنی مل کر رہیں، انتشار نہ کریں، آپس میں مل کر رہیں، ایک دوسرے کا ساتھ دیں، اور اس طرح سے نہ رہیں کہ ہم آپس میں الجھیں، بلکہ الجھے ہوئے مسائل کو سلجھانے کی کوشش کریں۔ الجھے ہوئے مسائل میں علماء سے بھی درخواست کرتا ہوں کہ اس سرزمین کی حساسیت کو سب سمجھیں کہ یہاں پر ہمیں کیا ضرورت ہے اور کیا کرنا چاہیے، آپس میں مل کر۔ اور یہ خاص طور پر میں علماء سے کہوں گا کہ آپ اپنے معاملات صرف آپ سلجھائیں، آپ کے درمیان دوسرا باہر والا کوئی نہ۔ پہلے سارے معاملات ہم علماء آپس میں بیٹھ کر طے کریں، اس کے بعد میں فیصلہ بعد میں عوام کی بارگاہ میں پاس پیش کریں۔ ان علماء کو، کیونکہ جس وقت تک ہم متحد نہیں ہوں گے اس وقت تک کام نہیں ہوگا۔ علماء چاہیں تو اس سرزمین کی سنیت کو پھر سے نکھار سکتے ہیں، بس آپ کو مل کر ایک ہو کر کام کرنا ہے۔ سارے معاملات کو آپس میں سلجھا کر محبت کے ساتھ، محبت ایسی عظیم دولت ہے نا کہ جو کام نفرتوں سے نہیں ہوتے، محبتیں وہ کام کرتی ہیں، محبتیں وہ کام کر جاتی ہیں۔ محبتوں کو بانٹیں، محبتوں کے ساتھ کام کریں۔ میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس سرزمین کے علماء میں آپس میں اتفاق، اتحاد، محبتوں کو قائم رکھے اور مل کر کام کرنے کی انہیں اور ہم سب کو توفیق رفیق عطا فرمائے۔ متحد ہو۔ ہمارا معاملہ سب سے اہم ہے، ہماری جنگ سب سے اہم جنگ ہے بد مذہبوں کے خلاف۔ سنی آپس میں مل کر رہے، بد مذہب کے خلاف رہے، دیوبندی، وہابی، رافضی، صلح کلی، ان سب سے ہماری جنگ ہے، ان کے ساتھ میں جنگ کریں۔ سنی آپس میں مل کر رہے۔ دیکھیے آپ کے ملنے سے جو فائدہ برسوں میں جدا ہونے سے نہ تھا، آپ کے ملنے سے وہ فائدہ چند مہینوں میں آ گیا۔ بس یہ کہ آپسی اتفاق بہت ضروری ہے، اتفاق، کیونکہ نفس ہم سب کے ساتھ میں لگا ہوا ہے۔ اگر نفس نہ ہو تو ہم سب فرشتے بن جائیں، مگر نفس سب کے ساتھ میں لگا ہوا ہے۔ تو نفس کو ہٹا کر، ہمارے ایک بزرگ کہتے تھے کہ ہر عام آدمی کو اللہ نے 2 آنکھیں دی، عالم کے پاس 4 آنکھ ہوتی ہیں۔ دنیا کے پاس 2 آنکھ، عالم کے پاس 4 آنکھ ہوتی ہیں۔ ایک تو ظاہری اور 2 آنکھیں جو ہے اس کے علم کی ہوتی ہیں، جو اس کے سینے میں پنہا ہوتی ہیں۔ تو علماء مل کر کام کریں۔ ان علماء سے جو کام مہینوں میں ہوگا وہ سالوں میں بھی ہم اور آپ مل کر نہیں کر سکتے۔ اور آپ بھی علماء کی بات پر لبیک کہیں اور ان کے پیچھے چلیں، اپنے امام کے، اپنے عالم کے آگے نہ جائیں، کہ جو اپنے امام کے آگے جاتا ہے وہ مردہ ہوتا ہے۔ امام کے آگے وہی ہوتا ہے جو مردہ ہوتا ہے، جو زندہ ہوتے ہیں وہ ہمیشہ امام کے پیچھے چلیں گے۔ تو اب اپنے امام کے پیچھے چلیں۔ اور اسی کے بارے میں اگر کوئی بات ہے، عوام کی بات کر رہا ہوں میں، تو عوام آپس میں انتشار نہیں، اپنے علماء کی طرف رجوع کرے اور خاموشی سے ان باتوں کو حل کیا جائے۔ میں دعا کرتا ہوں اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب میں اتفاق کو قائم رکھے اور ان علماء کے
جو گروہ ہے یہ ان میں آپس میں اتفاق اتحاد محبتوں کو قائم رکھ کے ان کے ذریعے خوب مسلک اعلیٰ حضرت کی ترویج و اشاعت فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ دوران گفتگو اگر کوئی غیر شرعی کلمات میری زبان سے نکلے ہیں تو میں ان علماء کی موجودگی میں آپ سب کو گواہ بنا کر ان تمام غیر شرعی باتوں سے توبہ و رجوع کرتا ہوں، اور میری کسی غیر شرعی بات پر آپ نے حامی بھری ہو تو آپ بھی میرے ساتھ مل کر توبہ و رجوع کریں۔ پڑھیں استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔